ویلکم بیک۔ 12 دن پہلے 11 پاکستانی ماہی گیر جن میں 2 کمسن بچے ظہیر اور حبیب اللہ بھی شامل ہیں، ان کی کشتیاں سر کریک کے قریب شدید سمندری دھند میں پھنس کے راستہ بھٹک گئیں۔ ان ماہی گیروں کا تعلق کراچی کی ساحلی بستی ابراہیم حیدری سے ہے۔ بھارتی کوسٹ گارڈز نے انہیں حراست میں لے لیا۔ تب سے انہیں کہاں اور کس حال میں رکھا گیا ہے کچھ عطا پتہ نہیں۔ ٹائمز آف کراچی نے ان ماہی گیروں کے ورثہ سے بات کی، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنے کرب میں ہیں۔ جدھر پکڑا ہے نا، ہمارا علاقہ ہے، ہمارے آتے اپنی سائٹ میں پکڑا ہے۔ دوسری بھی کشتیاں تھی، اس کی مشین بھی خراب ہو گئی اور دھند بھی بہت تھی، دیکھا کوئی دیکھ نہیں رہا تھا اپنوں کو۔ بچپن سے میں بھی کرتا آ رہا ہوں یہ کام۔ اکثر ہم انہوں کے سائٹ پہ نہیں جاتے، ہمیں جتنے بھی ہماری کشتیاں پکڑتے ہیں وہ ہوتی ہیں مچھلی سائٹ پہ، وہ ساری ہمارے حد سے پکڑتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی کا جو بہاؤ ہوتا ہے وہ ان کو جو نا لے کے جاتا ہے۔ رات کو سوئے ہوئے پانی زیادہ ہو گیا تو ان کے حدود میں لے جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اچانک جو نا نیوی آ گئی، ابھی جب وہ نیوی آتی تو ان کے اتنی اسپیڈ ہوتی ہے ان کے پاس کہ کشتی کو جو نا بھاگتے پکڑ لیتی ہے، بھاگ نہیں پاتے۔ تو ہمارے جو بچے اس کی مدد کرو، آپ چھوڑ دو ادھر، کچھ آپ کرو، ہم تو کدھر جائیں گے، ادھر ہی آواز اٹھائیں گے، ادھر تو نہیں جا سکتے بیٹا، ہم تو غریب آدمی ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں ان میں کم سن 2 بچے ہیں۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ بھارت حکومت کو خود شرم آ رہی ہے کہ 9 مائیگریں دکھا رہے ہیں، 2 بچوں کو نہیں دکھا رہے ہیں۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان نے بھی اپنے ایک بیان میں اس واقعے پہ تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس علاقے میں یہ ماہی گیر بھٹکے ہیں اس کی نہ تو کوئی واضح حد بندی ہے اور نہ ہی وہاں دور سے کوئی نشانی دکھائی دیتی ہے۔ ایسے حالات میں کمسن بچوں کی گرفتاری بچوں کے حقوق کے عالمی کنونشن کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اس کنونشن پہ بھارت اور پاکستان دونوں نے دستخط کر رکھے ہیں۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ اس علاقے کی واضح حد بندی نہ ہونے کے سبب دونوں طرف کے غریب ماہی گیر متاثر ہوتے ہیں اور گرفتاری کے خطرات سے دوچار رہتے ہیں۔ انسانی حقوق کمیشن نے بچوں سمیت ان ماہی گیروں کی فوری رہائی کے لیے پاکستانی حکومت اور بالخصوص دفتر خارجہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کو ترجیحی بنیاد پہ دیکھا جائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ابراہیم حیدری سے تعلق رکھنے والی سینئر سوشل ایکٹیوسٹ زبیدہ بروانی بھی موجود ہیں۔ زبیدہ، ان ماہی گیروں کی رہائی کے لیے اس وقت کون کون کوششیں کر رہا ہے اور یہ کوششیں کس مرحلے میں ہیں؟ بہت شکریہ جی، بہت ہی اہم مسئلے کے اوپر جو ہے آپ لوگوں نے آج کا پروگرام کیا ہے۔ جو لوگ ہیں ان کی تو جو تکالیف ہے وہ تو آپ نے ابھی جو دکھائی ہے ایک ویڈیوز میں ظاہر ہے۔ سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا یہ عرض کر دوں کہ یہ سیر کریک کے طرف نہیں واقع ہوا، یہ کاجر سیر ہے، ٹھیک ہے، اس کے طرف یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ 10 دسمبر کا واقعہ ہے۔ جیسے ہی ہمیں پتہ چلا، اور کیونکہ یہ ابراہیم حیدری کے لوگ ہیں تو ہم نے فوری طور پر جو ہے وہ ہماری جو ادارہ ہے فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی، میں نے ان سے بھی بات کی، اس کے بعد ہیومن رائٹس کمیشن سے بھی بات کی۔ تو ابھی تک تو صرف ہم آواز اٹھا رہے ہیں، جس طرح سے یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے یہ ہوا ہے، لیکن جس طرح سے اس آواز کو ایک اٹینشن ملنی چاہیے، افسوس کے ساتھ کہ وہ ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اب ماہی گیروں کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو کوئی وہاں پر کوئی دیوار تو بنائے، پتہ چلے نا، اب سمندر میں بھی بنا کے دکھائے نا۔ موسم کی خرابی ہوتی ہے اور یہ لوگ جب سے یہ ہماری معیشت کا حال خراب ہوا ہے، لوگ بیچارے ان کے پاس جو ہے نا وہ وسط اللہ خان صاحب، ان کے پاس یہ بھی نہیں ہوتا نا کہ 18 گھنٹے تو ان علاقوں میں لائٹ ہی نہیں ہوتی کہ ان کو سیاسی مسائل کا پتہ ہو کہ جی ہمیں جو ہے وہ اتنا دور جانا چاہیے۔ اچھا زبیدہ، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2-3 سال پہلے شاید حکومت نے کہا تھا اس طرح کے واقعات جب زیادہ ہو گئے تھے کہ جو ماہی گیر ہیں ہم ان کو GPS آلات فراہم کریں گے، قطب نما کمپس وغیرہ فراہم کریں گے۔ آپ کا کیا ہے اندازہ کہ کتنی ماہی گیر کشتیوں میں GPS آلات لگائیں تاکہ وہ بھٹکیں نہ؟
دیکھیں میرے پاس کوئی خاص اندازہ مجھے نہیں ہے، لیکن کیونکہ اب دیکھیں یہ لوگ جو اس طرف جاتے ہیں بہت غریب لوگ ہوتے ہیں، یہ جاتے ہیں مچھلی کی تلاش میں، اور ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کیچ ملے، وہ گہرے پانی میں ملتا ہے، تو اس وجہ سے یہ ٹریول کرتے ہیں۔ اچھا ان کی کوئی وہ نہیں ہوتی کہ ہم کو جا کے کسی ملک کی سرحد پار کریں، نہیں۔ اب کاجر سیر تو پاکستان کا کریک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے کوئی میکینزم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اگر ان کے طرف سے پکڑتے ہیں یا ہماری طرف سے ان کے ماہی گیروں کو پکڑا جاتا ہے تو کوئی ایسا طریقہ کار دونوں۔ اچھا نہیں، اس طریقہ کار کے بارے میں بتا دوں کہ جب واجپئی حکومت تھی ہندوستان میں اور پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اچھے تھے، تو اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ جو بھی ماہی گیر پکڑے جائیں، اور وہ جو آپ نے وجوہات بتائی ہیں ظاہر ہے اسی وجہ سے یہ پھنس جاتے ہیں، تو ان کو ترجیحی بنیاد پہ رہا کیا جائے۔ تو یہ بہت دنوں بعد یہ واقعہ ہوا ہے، تو آلموسٹ دونوں حکومتیں اس پہ عمل کر رہی ہیں، یہ جو پرانا انہوں نے معاہدہ کیا تھا، یا نہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ بھی بات چیت چلی تھی کہ اگر پکڑے بھی جاتے ہیں تو آپ ان سے کیچ لے لیں، ان کا جو نیٹ ہوتا ہے، جو جالیں ہوتی ہیں وہ ضبط کر لیں، لیکن لوگوں کو ضبط نہ کریں۔ ایک یہ بھی بات تھی جس پہ جو ہے وہ ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی اس پہ ایگری کیا تھا کہ آگے اس پہ بات چیت ہو، لیکن یہ بات پھر آگے چلی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر فوراً چھوڑ دیا جائے، وہ فوراً نہیں آتے خان صاحب، ان کو سالوں لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور سالوں کے بعد پھر یہ کوئی ایسی پولیٹیکل موو ہو جس کے بعد پھر یہ ایکسچینج ہوتے ہیں، ادھر سے ہمارے ماہی گیروں کو چھوڑا جاتا ہے، ادھر سے یہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو اس وقت جو واقعہ ہوا ہے نا، یہ واقعہ اس میں 2 معصوم بچے ہیں، ایک 9 سال کا، ایک 11 سال کا، اور یہ بچے ماہی گیری نہیں کرتے، یہ اپنے جو ان کے چچا ہیں ان کے ساتھ یہ بچے ایسے شوقیہ طور پہ چلے گئے۔ تو اب یہ بہت زیادہ جو ہے نا کنسرن ہے ہم سب کو، کیونکہ یہ بچے تو پاکستانی ہیں نا، یہ پاکستانی بچے ہم نے کس طرح سے چھوڑ دیا ہے، اور ابھی تک نہ ہماری کسی اسمبلی کے فلور پر نہ سینٹ کے فلور پر اس ایشو کو لیکن یہ تو بیسیکلی تو فورن آفس کا ایشو ہے نا۔ فورن آفس دیکھیں ایک پریشر موو ہوگا نا، ابھی ہم سوشل میڈیا کے تھرو، ہم نیشنل میڈیا کے تھرو ایک کوشش لے رہے ہیں، لیکن یہ ادارے ہمارے جو ہیں یہ بڑے ادارے ہیں، یہ فیصلہ سازی کے ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ فورن آفس سے رابطہ کریں، وہاں سے آواز ایک جانی چاہیے۔ ہم اپنی تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ایشو اس طرح سے اٹینشن نہیں لے پا رہا جس طرح سے لینا چاہیے، اور جتنا یہ اہم ایشو ہے، چھوٹے بچے اپنی ماں سے الگ۔ شاہ زیب آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں بالکل ٹھیک، میرا جس طرح بتا رہی ہیں زبیدہ کہ ہمارے ملک میں اتنی دھما چوکڑی چل رہی ہوتی ہے کہ یہ جو انسانی ایشو ہے بار بار ہوتا رہتا ہے، اس پر بالکل توجہ نہیں آتی۔ تو میرا خیال ہے کہ جس طرح سے وہ ایکسپلین کر رہی ہیں، چاہے فورن آفس ہو، ان کے منتخب نمائندے ہوں، انہیں انٹروین تو کرنا چاہیے نا اس میں۔ ہاں میں ایک بریک لینا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد زبیدہ آپ سے ایک بل اور پوچھنے ہیں۔ ویلکم بیک۔ پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے ماہی گیر سمندری حدود کی خلاف ورزی کے دوران پکڑ لیتے ہیں درجنوں کے حساب سے، اور پھر وہ برسوں مہینوں قید میں رہتے ہیں۔ زبیدہ بروانی سوشل ایکٹیوسٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ زبیدہ یہ جو گرفتاریاں ہیں، ظاہر ہے کہ آج کوئی نئی بات تو نہیں ہے، برسوں سے معمول ہے یہ۔ جو پاکستانی ماہی گیر بھارت کی قید سے نکل کے آتے ہیں سالوں بعد، مہینوں بعد، وہ وہاں کی کیا کہانیاں سناتے ہیں؟ اس میں کامن چیز کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، جو کہانیاں ہر جیل میں ہوتی ہے، بہت مشکل دور ہوتا ہے ان کی، وہ جو وقت گزرتا ہے، بہت سارے اگر آپ اخباروں کی بھی جو ہے نا وہ اگر آپ آرکائیوز میں دیکھیں تو لوگ جب یہاں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد وہ زیادہ دیر زندہ بھی نہیں رہتے، کسی کو کڈنی فیلئر کے ایشوز آتے ہیں، اس طرح کی وہ ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ، کیونکہ اس طرح کی کیئر اور وہ جو سختیاں ہوتی ہیں
उसके बाद वो उनकी सेहत इस तरह से नहीं रहती और काफ़ी अरसा उनको उस कंडीशन में वहाँ पर रखा जाता है। तो मैं समझती हूँ कि ये हालात इस तरफ वालों के भी होंगे तो उस तरफ वालों के भी सेम है, क्योंकि हम अगर इंसानी हुकूक की बात करेंगे तो ये माहिगीर हैं, ये कोई डाकू, कोई चोर या इस तरह से कोई वो है नहीं। लेकिन ये जो खान साहब मामला हुआ है ना, अब देखें ये सरहद पार का क्या इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा कोहरा और बहुत ज्यादा वो तो हम जुबैदा बात कर चुके हैं। थैंक यू सो मच कि आपने जो है हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया। ये आपने इन्होंने जुबैदा ने बात की कि इंडियन जेलों में आम तौर पे वहाँ का मीडिया भी बताता है कि कोई अच्छा सलूक नहीं होता, लेकिन यहाँ एक तासुर ये है कि पाकिस्तान में जो भारतीय माहीगीर रखे जाते हैं ज़्यादातर तो कराची की मलीर जेल में रखे जाते हैं, वहाँ निस्बतन बेहतर सलूक होता है और वो जब अपने वतन वापस जाते हैं तो उसका इजहार भी करते हैं। मसलन ये कि ये भी सुना है कि यहाँ जो मलीर जेल है उसके अहाते में चूँकि अच्छा खासा बड़ा इलाका है तो वहाँ जो सब्ज़ियाँ उगती हैं या जो मुर्गियाँ पाली हुई हैं तो वो भी उनकी खुराक में शामिल होते हैं। और रिहाई के वक्त जो अक्सर फुटेजेस नज़र आते हैं उनमें भी ये आप देखते हैं कि तोहफ़े तहाइफ जो हैं वो भी उन्हें मिलते हैं। उनकी देखभाल में ईदी ट्रस्ट भी हिस्सेदार होता है। और ये जो माहीगीर हैं कुछ जो हैं इतने यूज़ टू हो जाते हैं कि रिहाई के बाद वो जेल का अमला है उससे बगलवीर भी होते हैं, कुछ की आंखों में आंसू भी होते हैं। लेकिन शाहज़ेब मुझे एक बड़ी अजीब सी एनालॉजी जो है वो इस वक्त जहन में आ रही है कि ये जो गिरफ़्तारी और रिहाई का ड्रामा है दोनों मुल्कों में माहीगीरों का, कराची में एक चौक है, मैं उसका नाम जहन में नहीं है लेकिन मैं अक्सर वहाँ से गुज़रता हूँ, वहाँ मैं देखता हूँ कि कुछ चिड़ी मार पिंजरे लेके खड़े हुए होते हैं जिनमें कि चिड़ियाँ होती हैं। तो कुछ खुदा तरस जो गाड़ी वाले हैं वो रुक जाते हैं और उनसे कहते हैं यार इन्हें आज़ाद कर दो तो हम तुम्हें 1000, 2000, 5000 दे देते हैं। तो वो पिंजरे का दरवाज़ा खोल देता है और वो अचानक पिंजरा खाली हो जाता है और अगले दिन वही चिड़ी मार उतने ही परिंदे उसी पिंजरे में बंद करके दोबारा खड़ा होता है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ये जो दोनों ममालिक हैं ये इमेज मेरे जहन में आता है और जब इन्हें खैर सगाली का मुजाहरा करना होता है तो एक साथ रिहाई दे के अपना नाम जो है रोशन करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही है नंबर जब बराबर हो जाते हैं तभी फिर उधर से भी रिहाई होती है, यहाँ से भी होती है। हालांकि उसने जुबैदा ने सही कहा कि ये तो क्रिमिनल तो नहीं है ना ये लोग। बहरहाल एक वक्फा ले लें।